امی کس کو اور کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر مامور تھے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو تبدیل کیا؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی قرآن پڑھ کر امام کو ہدیہ کرتا ہے وہ روز قیامت امام کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی تو ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ سری ہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو بغور سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ امی منسوب ہے لفظ ام سے۔ اس لفظ کا اطلاق مکے کے لوگوں پر یا تو اس کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ مکہ ام القریٰ ہے، یا اس لیے کیونکہ عربی زبان میں جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آج بھی ایسے ہی ہیں جیسے پیدا ہونے والے دن تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، مکے کے لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب اور آسمانی رہبر نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں امی کہا ہے، ورنہ ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جن کو لکھنا آتا تھا۔ تفسیر نور الثقلین۔ یزکیہم کا مصدر تزکیہ ہے اور اس کی جڑ زکوٰۃ ہے، جس کا معنی ہے خیر و برکت کے ساتھ رشد و نمو، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مامور ہیں کہ لوگوں کے درمیان سے برے اخلاق کو نکال پھینکیں اور نیک اخلاق کو لوگوں کے درمیان رائج کریں تاکہ لوگ کمال تک پہنچ سکیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد وہی معارف اور حقائق ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے نکلتے ہیں، جو انسان کے دنیا کے تئیں نظریے کو تبدیل کر کے اور صحیح نظر دے کر اس کی سعادت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے منکرین کہتے تھے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24۔ ہماری زندگی صرف اسی دنیا تک محدود ہے، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور فرماتا ہے ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ تفسیر المیزان۔ حکمت کتاب سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک صفت ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے والقرآن الحکیم، سورہ یاسین آیت نمبر 2۔ اور اللہ نے بھی کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ لہٰذا حکمت اور کتاب کی تعلیم سے مراد جو کہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسے قرآن کی تعلیم ہے جو سراپا حکمت ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح نظریہ سکھاتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ لوگوں کے درمیان ایسا نبی بھیج دے جو ان صفات کا حامل ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے،
اس آیت میں اس دعا کی استجابت موجود ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی قبول شدہ دعا ہوں۔ پچھلی آیت میں حکیم خدا کی بات کی گئی تھی اور اس آیت میں اللہ کی حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیغمبر کی بعثت اور بعثت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل حکمت کی تعلیم کو بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 46 بار گمراہی اور انحراف کی بات کی گئی ہے اور زیادہ تر جگہوں پر لفظ ضلال مبین کے ساتھ آیا ہے، اور کبھی کبھی تو ضلال کبیر سورہ ملک آیت نمبر 9 اور ضلال بعید سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 بھی بیان ہوا ہے۔ ایک مختصر نگاہ کے ذریعے ہم اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو اولاد کے قتل سے اولاد کی محبت، جہالت سے علم، دوسروں کے مال لوٹنے سے اپنے مال کو لٹا دینے، ربا خواری سے حلال کام کرنے، شرک سے توحید، تفرقے سے وحدت، خرافات سے حقیقت، ذلت سے عزت، اور ایک لفظ میں کہا جائے تو گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ جیسا کہ جعفر ابن ابی طالب نے حبش کے بادشاہ نجاشی کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی اور کہا، ہم وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام انجام دیتے تھے، پڑوسیوں کے حق کی رعایت نہیں کرتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں پر رحم نہیں کرتے تھے، وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے درمیان سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا اور انہوں نے ہمیں انسانی اقدار سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ۔ سوال، کیا پیغمبر اسلام کو صرف امیین یعنی حجاز کے لوگ اور عربوں کے لیے مبعوث کیا گیا تھا؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان ظہور کیا اور اپنی دعوت کا آغاز وہیں سے کیا، لیکن جو خطوط انہوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں اور مختلف قبیلے کے سرداروں کے پاس بھیجے ہیں وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور کی دعوت صرف جزیرۃ العرب یا قوم عرب تک محدود نہیں تھی۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، انبیاء کو مبعوث کرنا اللہ کا کام ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی بعثت سماج کے تمام امور اور سطح میں ترقی اور بلندی کا سبب ہے۔ نمبر 3، نبی کا ایک امی سماج سے مبعوث ہونا اور پھر علم و حکمت کا پرچمدار ہو جانا، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ نمبر 4، اسلامی سماج کا رہبر لوگوں میں سے یعنی رسولا منہم اور لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت تزکیے کا مقدمہ ہے اور تزکیہ تعلیم و تعلم کا مقدمہ ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں حقائق سکھا دے۔ نمبر 6، تزکیہ اور اپنی شخصیت کو سنوارنا انبیاء کے مکتب اور اللہ کی آیتوں کے سائے میں ہونا چاہیے۔ وہ ریاضتیں اور رہبانیت جو انبیاء کی تعلیم کے سائے میں نہ ہو وہ خود ایک طرح کی گمراہی ہے۔ نمبر 7، تزکیہ اور تعلیم انبیاء کے منصوبوں میں سے اہم ترین منصوبہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، انبیاء کے مکتب میں روح کی پرورش اور فکری تعلیم کو بصیرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، برے ماحول میں بھی تربیتی کام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کے نبیوں کی زحمتوں کو درک کرنے اور سمجھنے کے لیے ان کے زمانے کی ثقافتی اور اخلاقی حالت پر توجہ دی جائے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مکے کے لوگوں کو امی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب آئی تھی اور نہ کوئی آسمانی رہبر۔ رسول خدا اس چیز پر مامور تھے کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دے اور ان کو کمال تک پہنچائے، اور رسول خدا نے لوگوں کو نفرت سے محبت، جہالت سے علم اور گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔